احترام دوستو، رجب المرجب کے مہینے کی آج غالباً 17 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو 22 رجب المرجب کو اسلام کے ایک عظیم ہیرو فاتح شام، فاتح قبرص، کاتب وحی، خال المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آج کے خطبے کے اندر کوشش کریں گے کہ اسلام کے اس عظیم کمانڈر، عظیم مجاہد، عظیم ہیرو، کاتب وحی، خال المسلمین، فاتح شام اور قبرص جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکیں۔ میرے دوستو، یوں تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ایک صحابی وہ قابل اتباع ہے، ہر ایک صحابی روشن ستارہ ہے۔ میرے آقا نے بھی فرمایا نا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو اور وہ میرے نبی کے کسی صحابی سے نفرت کا سوچ سکے، ممکن بھی نہیں ہے۔ نفرت کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، نفرت کا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے کہ ہو مومن، ہو مسلمان، پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہو اور میرے نبی کے کسی صحابی سے نفرت کا سوچے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر ایک صحابی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہر ایک صحابی کی زندگی کو بیان کرنا، ہر ایک صحابی کی شان کو بیان کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہم وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے تاریخ اسلامی کے اعتبار سے عظیم شخصیات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں ہم شان امیر معاویہ، شان فاتح شام، شان خال المسلمین، اسلام کے عظیم سیاستدان، علمی مرتبے پر فائز رہنے والے عظیم مدبر، عظیم سیاستدان کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایات مختلف ہیں۔ بعض روایت کے مطابق فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، بعض روایت کے مطابق عمرۃ القضاء پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال عمرۃ القضاء کے موقع پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بلکہ زبان سے ارشاد فرمایا، ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں میرے پیغمبر نے معاویہ کو بلایا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سامنے آئے۔ آقا نے فرمایا، اے معاویہ، میں عمرہ کر کے فارغ ہو چکا ہوں، اب آپ ایسے کریں، میرے سر کی حجامت بنا دیں، میرے بال کتر لیں، میرے بالوں کو تراش لیں۔ میرے دوستو، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو تراشنے والے اس وقت میں جو شخصیت ہے ان کا نام معاویہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے کام کے لیے اسی کو چنتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی خدمت اسی سے لیتا ہے جس پر اعتماد کرتا ہے۔ معلوم ہوا میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب امیر معاویہ سے محبت بھی تھی اور جناب امیر معاویہ پر اعتماد بھی تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر میرے آقا کے بال تراشے، ناخن تراشے، مونچھیں برابر کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بال تھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بالوں کو جمع کیا، ان ناخنوں کو جمع کیا اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ میرے ساتھ چلیے گا، توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو آخری وقت کے اندر بہت سارے نتائج سامنے آئیں گے۔ ان بالوں کو، ان ناخنوں کو اپنے پاس رکھا، محفوظ رکھا اور وصیت لکھی کہ جب میں دنیا چھوڑ کر جانے لگوں نا، مجھے آپ لوگ کفن دینے لگیں، مجھے میری تدفین کرنے لگیں، مجھے دفنانے لگیں، میرے کفن کے اندر میری آنکھوں پر اور میرے منہ مبارک پر پیغمبر کے یہ بال رکھ دینا۔
اندازہ کریں۔ پھر اسی موقع پر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کرتا بطور تبرک کے ہدیتاً پیش کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے پاس، قمیص اپنے پاس رکھا اور وصیت میں لکھا کہ جب مجھے کفن پہنا دیا جائے ایک چادر مجھے پہنا دو گے، چادر کو کھول کر میرے سینے کے اوپر میرے پیغمبر کا یہ کرتا رکھ دینا۔ پیغمبر کے کپڑے کون سے کپڑے؟ اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ پاکیزہ کپڑے ہیں تو میرے حبیب کے کپڑے ہیں۔ پیغمبر کے کپڑے کسی ناپاک کے بدن پر لگ نہیں سکتے، کسی ناپاک کے بدن کے اوپر میرے پیغمبر کے کپڑے نہیں لگ سکتے۔ پیغمبر نے اگر اپنا قمیض دیا تو معاویہ کو دیا، پیغمبر کا اپنا قمیض معاویہ کو دینا یہ اس بات کی علامت تھی کہ معاویہ وہ پاکیزہ اور شخصیت ہے جس کا بدن بھی پاک ہے اور اس کے بدن کے اوپر میرے نبی کے پاکیزہ کپڑے لگیں گے۔ یہ کپڑے دے دیے، جناب امیر معاویہ وصیت کر دیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے بڑی سیاست عطا کی تھی۔ آپ اندازہ اس بات سے ادا لگا لیں، اسلام کے عظیم حکمران بھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال اور تقریباً 3 مہینے ہے۔ 2 سال 3 مہینے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی ہے وہ 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دورانیہ خلافت کا کتنا ہے؟ غالباً 10 سال اور 6 مہینے، 10.5 سال حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے علاقے پر حکومت کی ہے؟ روایات کے اندر لکھا ہے، تاریخی روایات کے اندر غالباً 22.5 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں کوئی زیادہ فتوحات نہیں ہوئی ہیں، تاریخ وقتاً فوقتاً ہم واقعات بتاتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا دور تھا کہ جس کے اندر منافقین بہت زیادہ سر نکالنے لگے، خانہ جنگی کی صورت بنی، وہ جہاد کے اندر رہے، کچھ آپس کے معاملات میں رہے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کا مسئلہ بھی تھا، بہرحال زیادہ فتوحات نہیں ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 مہینے تک خلافت کی حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر انہوں نے بعد کے اندر صلح کر لی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا 19 سال حکومت کرتے ہیں، اور 19 سال کے اندر کتنی زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا؟ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ یہ کابل، پشاور اور یہاں قریب قریب کے علاقوں تک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 19 سال حکومت کرتے ہیں اور 22 سال مختلف ادوار میں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف ادوار کے اندر گورنر رہتے ہیں۔ ایک علاقے کے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں، گورنر بناتے ہیں، گورنر متعین کر دیا۔ پھر کسی غرض سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کے اندر جانا ہوا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھاٹھ بھاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، گورنر تھے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بہترین قسم کا اپنا تخت بنایا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، ان کے استقبال کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں تو شاہانہ استقبال کرتے ہیں۔ استقبال ہو گیا، استقبال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت میں غصے کے اندر آگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھتے ہیں، امیر معاویہ آپ نے اپنے اسلاف کا زمانہ، اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیا، آپ کے اور میرے جو اسلاف ہیں وہ اس طرح شاہانہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے، وہ ایسے شاہانہ تخت نہیں بنایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے میں نے بڑے بڑے گورنروں کو معزول کیا ہے، آپ کو گورنر بنایا ہے، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ دنیا کی شان و شوکت کے اندر پڑ جاؤ، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کے اندر پڑ جاؤ، آپ نے کیسے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا؟
میرے دوستو عمر بن خطاب کی زبان سے جملے نکلنے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور روتے ہوئے اپنا ظاہری جو لباس پہنا ہوا تھا وہ کھول کر دکھاتے ہیں، اے عمر بن خطاب آپ میرے ظاہری لباس کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے اندر کے لباس تو دیکھیں نا، جو میں نے زیب تن کیے ہوئے، رب کعبہ کی قسم معاویہ کے بدن کے اوپر آج بھی وہی لباس ہے جس کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، جس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ معاویہ اپنے اصلی لباس کو نہیں بھولا۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، اے امیر معاویہ اگر تیرا اصلی لباس وہی ہے پھر تو نے ظاہری یہ ٹھاٹھو باٹ کیوں بنائی ہے، ظاہری شان و شوکت کیوں بنائی ہے؟ امیر معاویہ جواب دیتے ہیں، اے عمر بن خطاب میں جس علاقے کا گورنر بنا ہوا ہوں، اس علاقے کے اندر کبھی رومیوں کے ساتھ، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، کبھی یہودیوں کے ساتھ اور کبھی اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ مجھے مناظرے کرنے پڑتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ علمی مباحثے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ لوگ جہاں مسلمانوں کی علمیت پر اشکال کرتے ہیں وہی مسلمانوں کی ظاہری حالت پر بھی اشکال کرتے ہیں۔ مجھے یہ ظاہری حالت ٹھاٹ باٹ والی بنانی اس لیے پڑتی ہے کہیں ان کے سامنے جا کر اسلام کی عزت پر کوئی سوال نہ اٹھ پڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قریب کر کے کہتے ہیں، اے امیر معاویہ آج تو نے میرے وہ سوال کا جواب دیا جو شاید کوئی اور نہ دے سکتا، اجازت مرحمت فرماتی۔ میرے دوستو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے آقا کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، میرے آقا کے عقد نکاح میں تھی، میرے آقا کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو ملنے کے لیے گھر کے اندر گئے، اسلام قبول کر چکے تھے، بہن کو ملنے کے لیے گھر میں گئے تو بہن اور بھائی کی آپس میں جیسے محبت ہوتی ہے آپس میں بیٹھے ہوئے اسی محبت کے انداز سے گپ شپ فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، دروازے سے اندر آگے دیکھا کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، بھائی اپنے بہن کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آواز دے کے پوچھا، ام حبیبہ بتاؤ کیا تمہیں معاویہ سے محبت ہے؟ ام حبیبہ فرماتی ہے، جی یا رسول اللہ مجھے محبت ہے۔ اچھا بتاؤ کتنی محبت معاویہ سے کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے عقد نکاح میں ہے جواب دیتی ہیں، آقا دنیا کے اندر جو ایک بہن اپنے بھائی سے جتنی محبت کر سکتی ہے میں اپنے بھائی معاویہ سے اس سے کئی گنا بڑھ کے محبت کرتی ہوں۔ آقا ام حبیبہ کا جواب سن کر مسکرا کر فرماتے ہیں، ام حبیبہ تو معاویہ سے محبت کرتی ہے، معاویہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھ پیغمبر کا فرمان بھی سن لے، جس سے محبت میرے گھر کی عورت کرتی ہے میں محمد بھی اس معاویہ سے محبت بے انتہا کرتا ہوں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، پیغمبر کی زبان بتا رہی ہے کہ میں امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سواری پر تشریف فرمائے، توجہ کیجئے گا، آپ علیہ السلام آگے تشریف فرمایا سواری پہ، پیچھے آپ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک آپ علیہ السلام کی پشت پہ لگا ہوا ہے، جیسے سواری پہ عموماً ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں گھوڑے کی سواری تو ہے نہیں، ہم تو موٹر سائیکل کی سواری کی مثال دے سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل پہ آگے ڈرائیور بیٹھو، سواری موٹر سائیکل چلا رہو، پیچھے بیٹھنے والے کو عموماً سینہ وہ سامنے والے کی پشت پہ لگ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یوں منہ موڑا اور منہ موڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کس حصے کو لگ رہا ہے؟ توجہ کیجئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے، یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یوں رخ موڑا اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا دی، اللہم املأہ بالحکمہ، اے میرے اللہ معاویہ کے سینے کو حکمت اور علم سے بھر دے۔ آپ علیہ السلام دعا دیتے ہیں، تین دعائیں میرے اللہ میرے آقا نے دی ہیں۔ ایک دعا اللہم علمہ بالکتاب، اے میرے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے۔ دوسری دعا میرے آقا نے دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے میرے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ تیسری دعا دی، اللہم مکنہ فی البلاد، اے اللہ شہروں کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قدرت طاقت اور اس کو حکومت عطا کر دے۔ میرے دوستو میرے اللہ نے اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ پیغمبر کی زبان سے دعا نکلے اور میرا اللہ قبول نہ کرے۔ پیغمبر کے تو لب ہلنے کی دیر ہوتی ہے، میرا اللہ عرشوں کے اوپر فیصلے فرما دیتا ہے،
میرا پیغمبر جس صحابی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میرا پیغمبر جس کے لیے علم کی دعا کر رہا ہے، یہ قبول نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر قبول ہوئی بھی تو کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ ایک یہودیوں کے بڑے پادری نے ایک خط لکھ کر بھیجا، اور خط لکھا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں چند سوال کرتا ہوں، آپ میرے ان سوالوں کے جواب دیجئے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آتا ہے، پہلا سوال لکھا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو زمین کی نہیں ہے، ڈائریکٹ آسمان سے اتری ہے، اور مسلمان اس کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زمین کی نہیں ہے، آسمان سے ڈائریکٹ اتری ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آیا، خط پڑھ کر سنایا گیا، جناب امیر معاویہ بغیر سوچے بول پڑے، اس کے جواب کے اندر لکھ دو جو زمین کی چیز نہیں آسمان سے اتری ہے وہ حجر اسود ہے۔ میرے اللہ نے وہ پتھر آسمان سے اتارا تھا، زمین کا نہیں ہے، آسمان سے اترا ہے، اور مسلمان اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال لکھا، بتائیے وہ کون سا پانی ہے جو نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا ہے، نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، لیکن وہ پانی ایسا ہے زمین کے تمام پانیوں سے افضل ہے، اس پانی کا بتائیے کہ پانی کون سا ہے۔ میرے دوستو، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو علم کی دعا میرے اور آپ کے پیغمبر نے دی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اس کے جواب کے اندر لکھ دو غزوہ خندق کا موقع تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، صحابہ کرام آ گئے تھے، آقا نماز کا وقت ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام تو فرما دیجئے نا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے اعلان کرو، کسی صحابی کے پاس اس کے زادہ راہ کے اندر بچا ہوا پانی ہوگا۔ پتہ کیا گیا، کسی کے پاس پانی نہیں نکلا، ایک صحابی ہے، ان کے پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے، پیغمبر کو بتایا گیا آقا پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، آقا ایک گھونٹ ہوگا یا دو گھونٹ ہوگا۔ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں جاؤ اس پیالے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پیغمبر کے پاس پیالہ لایا گیا، چشم فلک حیران تھی، میرے پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ اس پیالے کے اندر لکھ رکھ دیے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، محمد عربی کے پیالے کے اندر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، اس رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پانی جو غزوہ خندق کے موقع پر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ پانی نہ تو آسمان سے برسا ہے، وہ پانی نہ زمین سے نکلا ہے، نہ آسمان سے بارش کی صورت میں آیا، نہ زمین سے چشمے کی صورت کے اندر نکلا، وہ پانی ایسا ہے جو تمام کائنات کے سارے پانیوں سے افضل ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا آب زمزم سے بھی افضل ہے؟ سمجھئے گا، پوچھا کیا یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل؟ بولے ہاں یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آب زمزم تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا تھا، ایڑی اسماعیل کی تھی، رگڑی زمین پر تھی، پانی زمین سے نکلا تھا، لیکن یہ پانی ایسا ہے جو محمد عربی کے بدن مبارک سے نکلا ہے، اور جو پانی میرے آقا اور آپ کے آقا کے بدن سے نکلے وہ پانی کائنات کے تمام پانیوں سے افضل ہوگا۔ سائل نے سوال داغا، تیسرا سوال یہ ہے بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو نہ ماں نے جنا نہ باپ نے جنا ہے، لیکن وہ زمین پر چلی بھی ہے پھری بھی ہے، زمین پر چلی بھی ہے پھری بھی ہے، نہ ماں نے جنا نہ باپ نے جنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بتاتے ہیں جواب ایک دوں یا کافی سارے دوں؟ کہا جتنے دے سکتے ہیں۔ کہا جواب تو کافی سارے، تو لکھنا شروع کر۔ سب سے پہلے وہ چیز جس کو نہ ماں نے جنا نہ باپ نے جنا، چلی زمین پر ہے، جناب آدم علیہ السلام ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن چلے زمین پر ہے۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر اماں حوا ہے، جن کو نہ ماں نے جنا ہے نہ باپ نے جنا، وہ تو آدم کی پھسلی سے پیدا ہوئی تھی، چلی زمین پر ہے۔ تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھ لینا، وہ عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑا، میرے رب نے اژدہا بنا دیا، وہ اژدہا زمین پر چلا بھی ہے۔
پھرا بھی ہے، نہ ماں نے جنا نہ باپ نے جنا ہے۔ چوتھے نمبر پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ لینا، جب قوم نے کہا تھا سامنے پہاڑ سے گابن اونٹنی نکال کے دکھا دے، صالح نے اشارہ کیا، رب کے حکم سے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی تھی، نہ ماں نے جنا تھا نہ باپ نے جنا تھا، لیکن زمین پر چل کر دکھایا تھا۔ یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام تھا۔ کیوں نہ ہوتا، میرے اللہ نے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کر کے امت کو دکھایا، جس کے لیے دعا میرے پیغمبر نے کی ہے، میرے اللہ نے اس کو قبول کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستو، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان، عظیم صحابی، اسلام کے عظیم کمانڈر، میرے آقا کے زمانے میں جو وحی لکھا کرتے تھے نا، کاتبان وحی، میرے پیغمبر جو بتایا کرتے تھے وہ لکھتے تھے۔ 50 کے قریب افراد تھے، اور ان 50 کے قریب افراد کے اندر سے سب سے بڑے عظیم انسان کے جو تھے کاتب وحی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان 50 کے اندر سر فہرست شامل ہوتا ہے۔ 17 کمانڈر تھے میرے آقا کے، جو پڑھے لکھے کمانڈر شمار ہوا کرتے تھے۔ ان پڑھے لکھے کمانڈروں کے اندر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ایسا عظیم انسان 22 رجب، یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے، میں نے عرض کیسی مناسبت سے ذکر کروں، 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، سمجھئے گا، میری بات کو غور سے سننا۔ 22 رجب کو جاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وہ عبرت القضاء کے موقع پر میں نے جو آقا کے بال تراشے تھے، میں نے جو آقا کے ناخن کاٹے تھے، میرے آقا نے مجھے جو اپنا کرتا اور اپنا قمیض تبرک کے طور پر دیا تھا، جب میں دنیا سے جانے لگوں میرے کفن اور میرے سینے کے اوپر میرے آقا کے بال اور میرے آقا کے کپڑوں کو رکھ دینا۔ میرے دوستو، 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی چادر، اپنے قمیض عطا کیے۔ ایک کا نام ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے کہ ہجرت کی رات کے اندر ایک رات نبی کے بستر کے اوپر جناب علی المرتضیٰ لیٹتے ہیں، اپنے اوپر چادر اوڑھ کر سوتے ہیں۔ ایک رات جو میرے نبی کی چادر اپنے اوپر لے کر سو جائے، کائنات کے لیے میرا اللہ اس کو شیر خدا بنا کے رکھ دیتا ہے، اور جو قیامت کی صبح تک اپنے سینے کے اوپر میرے نبی کے قمیص کو رکھا ہوئے ہے، جو قیامت کی صبح تک اپنی آنکھ پر میرے نبی کے بال اور ناخن رکھے سویا ہوا ہے، اس کی شان میں بیان کروں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، لیکن افسوس کا عالم یہ ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک رسم بد ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے، جس کو ہمارے عرف کے اندر کنڈوں کی رسم کہا جاتا ہے۔ کنڈے بناتے ہیں بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر، مخصوص انداز سے کھیر بناتے ہیں، وہ خاص طور پہ بنائی جاتی ہے اور خاص طور پہ کھلائی جاتی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں جی یہ ہم اس لیے بناتے ہیں، امام جعفر صادق کہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اس دن کے اندر ہوئی تھی، ان کی خوشی میں یہ ہم منا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوستو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ اس دن کے اندر یہ خاص طور پہ خوشی کا اہتمام ہمارے سادہ لوگ مسلمان یہ کر لیتے ہیں، بہت سارے ساتھی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بس بات وہی چلیں گے ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ ایک چیز چل رہی ہے، بنا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھانے والا بھی کھا رہا ہے، کھلانے والا بھی کھا رہا ہے، کھلا رہے ہیں، نہ پتہ ہے کہ کیوں کھلا رہے ہیں، نہ پتہ ہے کہ کیوں کھلایا جا رہا ہے، یہ حقیقت کا پتہ نہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں، وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، وہ لوگ جن کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے ایویں کا بغض ہے، ان لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کے اوپر خوشی منائی تھی، اور اس خوشی کے اندر یہ کنڈوں کی رسم نکالی تھی، اور اس کے اوپر یہ مٹھائی بنا کے دوسروں کو کھلانے کی ترتیب کی تھی۔ اس لیے میں ممبر، باقی اس کے اوپر کافی سارے واقعات ہیں، کن لوگ کون لوگ شروع کرنے والے، بڑے غلیظ قسم کے واقعات، میں ممبر کے اوپر بیٹھ کر ان واقعات کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مسئلہ بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ علماء بریلوی ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء دیوبندی ہوں، تمام متفقہ طور پہ 22 رجب کو کنڈوں کی رسم منانے کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کا بنانا، اس کا کھلانا، اس کا کھانا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس طرح کی رسموں میں شریک ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ نعوذ باللہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو صحابہ کرام کے دشمنوں کی فہرست میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کی بیہودہ رسموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا